اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر ذکر کی اہمیت بتائی ہے اور ذکر سے ملنے والے ثمرات اور فوائد کا ذکر کیا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ دشمن سے آپ کی لڑائی ہو رہی ہے، میدان جنگ میں ہیں، دشمن کا حملہ ہو رہا ہے، آپ دشمن سے لڑ رہے ہیں، فرمایا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اگر وہاں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو وہاں بھی اللہ کا ذکر زیادہ کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرو گے اللہ کی نصرت اور زیادہ نازل ہوگی، اللہ رب العزت کی مدد اور زیادہ آئے گی۔ تم کامیاب و کامران ہونا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر زیادہ کیا کرو۔ اسی طرح سورۃ الجمعہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن کے بارے میں، جمعہ کی نماز اور عبادت کے بارے میں، فرمایا کہ جب تم جمعے سے فارغ ہو جاؤ، جمعے کے خطبے اور نماز سے فارغ ہو کر واپس گھروں کو جاؤ تو تم اپنا کاروبار کر سکتے ہو، تم اپنا فکر معاش اس کو سنبھال سکتے ہو، لیکن وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کامیابی کاروبار میں نہیں ہے، کامیابی کسی نوکری جاب میں نہیں ہے، کامیابی اللہ رب العزت کے ذکر میں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ رب العزت آپ کے کاروبار کو بھی بڑھا دے گا، آپ کے معاملات کو بھی سنوار دے گا، اللہ رب العزت کی مدد آپ کے شامل حال ہو جائے۔ اور ایسے ایسے اوراد اور اذکار اور وظائف ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ صبح و شام کے اذکار اگر آپ لیتے ہیں، صبح و شام کے اذکار ایک انسان کے لیے دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے یہ اذکار ایک گارنٹی اور ضمانت رکھتے، گارنٹی اور ضمانت ہیں۔ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، دنیا میں بھی ہر ناکامی سے نجات ملے گی، دنیا میں بھی ہر پریشانی دور ہوگی، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت جنت میں آپ کو اعلیٰ مقام دے گا اگر آپ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر کریں گے، صبح و شام کے اذکار کی پابندی کریں، آپ کی دنیا بھی محفوظ ہو جائے گی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ ایک دعا ہے، چھوٹی سی ایک جملے میں، ایک لائن میں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو شخص صبح کو اسے پڑھ لیتا ہے، صبح کو 3 دفعہ یہ اللہ کا ذکر کر لیتا ہے، شام تک، رات تک اللہ رب العزت ہر دنیاوی آفت اور مصیبت سے بھی اس کو محفوظ رکھتا ہے، ہر بیماری سے اس کو محفوظ رکھتا ہے، ہر تکلیف سے اللہ رب العزت اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور اس حدیث کے حوالے سے ایک ایسی بات ہے رونگٹے کھڑے کر دینے والی، انسان کے ایمان اور یقین کو اور زیادہ مضبوط کر دینے والی۔ اس روایت کو بیان کرنے والا تابعی، جو تابعی اس حدیث کو بیان کرنے والا ہے، جو بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے ایک صحابی نے بتایا کہ جو شخص صبح و شام یہ ذکر کرتا ہے 3 دفعہ، اللہ رب العزت ہر قسم کی بیماری اور تکلیف سے اس کو شام تک بچا لیتے۔ تو شاگرد نے دیکھا کہ بیان کرنے والا جو محدث اور استاذ ہے اس کو فالج پڑا ہوا ہے، اس کا جسم فالج سے متاثر ہے۔ اس نے پوچھ لیا کہ استاد جی یہ حدیث جو بیان کر رہے ہیں واقعی اس پر تو ایمان لانا چاہیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ اس حدیث کو سن کر بھی، یاد رکھ کے بھی، عمل کر کے بھی اس بیماری میں مبتلا ہو گئے، فالج پڑ گیا آپ کو، آپ کا جسم متاثر ہو گیا، بیماری کا شکار ہو گئے آپ؟ تو اس محدث نے بتایا، اس تابعی نے بتایا کہ جس دن مجھے یہ فالج پڑا میں اس دن اللہ کا یہ ذکر کرنا بھول گیا تھا، اگر میں اس دن بھی کر لیتا، یہ دعا 3 دفعہ پڑھ لیتا تو اللہ کی قسم مجھے یہ بیماری اور تکلیف نہ آتی۔ کتنا عظیم ذکر ہے، اللہ بھی راضی ہے، آپ کی دنیا بھی بن رہی اور آپ کی آخرت بھی بن رہی۔ آپ اس اللہ کے نام سے اپنی صبح کا آغاز کر رہے، کیا کہتے ہیں؟ میں اس اللہ کے نام سے اپنی صبح، اپنے دن کا آغاز کرتا ہوں جس کے نام کی برکت سے دنیا آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ اس کا نام، اس کے نام کا ذکر اتنا بابرکت ہے کہ اس کا نام آ جائے دنیا آسمان کی کوئی چیز، زمین و آسمان کی کوئی مصیبت، کوئی بلا اثر نہیں کر سکتی۔ یہ دعا ہے
اسی طرح حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم صبح و شام 7 دفعہ پڑھنا ہے. چھوٹا سا جملہ ہے، چھوٹی سی دعا ہے. اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے دنیا کے تمام غم اور پریشانیوں سے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، اور اللہ رب العزت ہر مصیبت سے آپ کو کافی ہو جاتا ہے. آپ دعا میں کیا کہتے ہیں، اللہ کا ذکر کیا بتاتا ہے؟ آپ اللہ کے بارے میں یہ امید بلکہ یقین رکھ لیتے ہیں کہ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. مجھے دنیا کے اسباب نہ ملے تو خیر ہے، دنیا ساری دشمن بھی بن جائے تو خیر ہے، کتنے زیادہ مقدمات ہوں، کتنی زیادہ بیماریاں بھی ہوں تو خیر ہے، مجھے اللہ کافی ہے. وہ اللہ جس کے علاوہ دنیا میں کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، وہ ایک ہی ہے، سارے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں. میں اس اللہ پر توکل کرتا ہوں، میں اسی اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں. وہ رب العرش العظیم ہے، وہ عرش عظیم کا رب ہے، ساری کائنات اس کے کنٹرول میں ہے. یہ بندہ ذکر کرتا ہے صبح و شام، اللہ رب العزت ہر قسم کی تکلیف، ہر پریشانی سے اس کو محفوظ کر لیتا. چھوٹا سا جملہ ہے، آدھی لائن بھی نہیں بنتی. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. بندہ کیا کہتا ہے؟ میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے اس کی تمام مخلوقات کے شر سے پناہ میں آتا ہوں. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اللہ کے ان کامل کلمات کے ذریعے جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں پہنچائے ہیں. وہ کامل کلمات پڑھ کے میں اللہ رب العزت کی تمام مخلوقات کے ہر قسم کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. صبح بھی پڑھے گا، شام کو بھی پڑھے گا. صبح پڑھے گا شام تک محفوظ ہے، شام کو پڑھے گا اگلی صبح تک محفوظ ہے. دنیا بھی انسان کی بہتر ہے اور آخرت بھی بہتر ہے.